پہلا مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس وقت اصفہان میں موجود تھے اس وقت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرشد کامل کی تلاش میں اصفہان آئے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کچھ عرصہ سے حضرت شیخ محمود اصفہانی کی کشف و کرامات کا مطالعہ کر کے مرید ہونے کا سوچ رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کی نظر جو ہی آپ پر پڑی آپ بےتاب ہو گئے اور بالآخر آپ کے دست حق پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن دنوں مرشد پاک سے رخصت ہونے کے بعد ہندوستان کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستہ میں اصفہان میں قیام کیا۔ اصفہان سے ہمدان تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ یوسف ہمدانی سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان سے فیض حاصل کیا اور پھر تبریز تشریف لے گئے اور حضرت شیخ ابو سعید تبریزی کی صحبت میں رہ کر کچھ عرصہ اپنے ذوق و شوق کو خوب پروان چڑھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین تبریز سے ایک مرتبہ پھر بغداد پہنچے اور بغداد میں اس وقت جلیل القدر اولیاء اللہ موجود تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم وصال فرما چکے تھے۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور معتکف ہو کر روحانی فیوض و برکات حاصل کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بغداد میں حضرت شیخ واحد الدین کرمانی سے بھی ملاقات کی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی بے شمار باتیں ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین بغداد سے بلخ، بدخشاں، ہرات اور سبزوار تشریف لے گئے۔ بلخ میں آپ نے حضرت احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ دوران سفر تیر کمان، نمکدان اور طباق ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ کو بھوک لگتی کسی پرندہ کا شکار کر کے پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ اسی دن آپ بھوکے تھے۔ جب بھوک کی شدت بڑھی تو شکار کی تلاش میں نکلے اور پھر ایک کلنگ ملے جسے آپ نے شکار کیا اور ذبح کر کے خادم کے حوالے کیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس جگہ مقیم تھے نماز میں مشغول تھے۔ خادم کلنگ کا گوشت بھون رہا تھا تو قریب ہی ایک مشہور حکیم کی رہائش گاہ تھی جہاں اس کا قیام کردہ مدرسہ بھی تھا۔ اس مدرسہ میں دور دراز سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ نماز میں مشغول تھے اور خادم کلنگ بھون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرا اور آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ خادم سے پوچھا، تم کس کے لیے کباب تیار کر رہے ہو؟ یہ کون ہے بزرگ جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین کی بات سنی تو کہا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ضیاء الدین چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامات کے قائل نہیں تھے اور اولیاء کا موسیقی خیز انداز میں ذکر فرمایا کرتے تھے جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا، حضرت خواجہ معین الدین نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین پر نظر ڈالی۔ وہ بےتاب ہو کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور اس پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی، آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ آپ نے یہ حالت دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنا دست شفقت پھیرا، وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اسی دوران خادم نے کلنگ بھون کر خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود کھایا اور باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اترنا تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے نظر آیا۔ عقل فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے اور گزشتہ خیالات فاسدہ پر نادم ہوئے اور تائب ہو کر معافی مانگی اور اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ جوق در جوق خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل چکی تھی اور وہ اپنا سارا وقت عبادت ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ نے انہیں
اسرار و رموز اور ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقہ درویشی عنایت فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر معمور فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین بلخ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد سمرقند تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابو المغیث سمرقندی کے مکان کے قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک شخص قبلہ کی سمت پر بحث کر رہا تھا اور کسی بھی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ قبلہ کی سمت درست ہے۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے فرمایا، سامنے دیکھ کیا نظر آتا ہے؟ اس شخص نے سامنے دیکھا اور کہا، میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بارگاہ رسالت سے ہند کی سلطانی۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت سے ہی عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا بلال اپنے رسالہ خوفناک جادوگر میں لکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری کو بارگاہ نبوت سے ہند کی سلطانی عطا ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری 1142 عیسوی میں سنجر میں پیدا ہوئے۔ یہ سیستان کا علاقہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین جن کا شمار سنجر کے امراء اور روسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی پرہیزگار صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ ایک پن چکی ملی۔ آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری کرنے لگے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے۔ جوں ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کی نظر اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے سلام کر کے دست بوزی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھا دیا اور پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جوں ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت ایک دم سے بدل گئی۔ دل اور دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، پن چکی اور سارا ساروزو سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء اور مساکین میں مساوی تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حصول علم کے لیے سفر۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے
15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین سے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شورا افاق عالم دین حسام الدین بخاری کے سامنے زانوئے کلتما کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اسی طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر آپ کے جسم میں تڑپ کی وجہ سے گھر کو خیر باد کہا تھا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا سفر باندھا۔ راستے میں نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا مرد کلندر حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے، ان کے دست حق پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے، معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ کا ساز و سامان اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ نیز آپ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، میرے پورے پیر و مرشد نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی نعمت عطا کی جس کا کوئی انتہا ہی نہیں تھا۔ یقیناً جس طرح ہر محبت کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، شاگردوں کی آرزو ہوتی ہے استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش ہوتی ہے میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین کا محبوب، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ آپ بغداد معلی میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی کے پاس حاضر ہوئے۔ خرقان میں سید ابو الخیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزارات پر حاضری دی۔ استر آباد میں علامہ شیخ ناصر الدین استر آبادی سے کسب فیض حاصل کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز المعروف معین الدین چشتی اجمیری کا گزر علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا جب بھی باغ میں آتا شراب پیتا، نشے میں خوب شور و غوغا کرتا۔ آپ نے حوض سے وضو کیا، نوافل ادا کیے، محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، میرا حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا
آپ نے ایک نظر ڈالی، اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جوں ہی ہوش آیا آپ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت حاصل کی۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جبر سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوض باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی، مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا معمول تھا ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا پڑوسیوں سے حسن سلوک۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، نیز اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران 90 لاکھ افراد مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ بہت ہی نرم دل، متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا۔ البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ دیتا تو آپ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کامتے اور گریہ زاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے: اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی صفات مومنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں جانب پڑتی تو باادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی جرت تک نہ ہوتی ہے۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا: حضور، ہماری تربیت کے دوران آپ نے بارہا قیام فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا: اسی طرح پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی کا مزار مبارک ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا، پس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غریب نواز مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے۔ ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی، یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا، بخش دیا۔ عرض کی، مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 برس راہ خداوندی میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیے، بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام ہیں: غوث پاک کے حالات، تذکرہ اولیاء بر صغیر پاک و ہند، انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار، رسالہ آفاق، حدیث المعارف، ملفوظات۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عقیدت مندوں اور مریدوں کا ہر وقت ہجوم رہتا، جن کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے ملفوظات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ زبان حق ترجمان سے جو الفاظ نکلتے اسے آپ کے خلیفہ اکبر سجادہ نشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فوراً لکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کے ملفوظات ہیں، جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یہ باطہارت سویا تھا۔ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ نیکوں کی صحبت نیک کار سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ بدبختی کی علامت یہ ہے، انسان گناہ کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ اللہ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں: سخاوت، دریا جیسی شفقت، آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ خواجہ غریب نواز کے وصال ظاہری کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان التارکین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی کا شمار ہوتا ہے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا۔ اس کی ماں کو کہلا بھیجا اپنے بیٹے کی لاش لے جائے۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھین گیا، میرا گھر اجڑ گیا، ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے، فرمایا مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ کھڑا ہو گیا۔ واللہ عالم۔ عذاب قبر سے رہائی۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی فرماتے ہیں، سیدنا غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استغفار پر فرمایا،
اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے۔ فرشتوں سے کہا یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑو۔ فرشتوں نے کہا یہ بہت گناہگار شخص تھا۔ یکا یک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ واللہ عالم۔ چھاگل میں تالاب۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب آنا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا، یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا غریب نواز کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے ایک خادم کو چھاگل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم جو پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تھا، اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے۔ آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا، جاؤ واپس تالاب میں پانی اڈیل دو۔ ولی اللہ کے نے ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی توانا سا ساگر باغ میں پودوں کو پانی دے ہو گیا۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا ابراہیم باغ میں تشریف لائے، جو ہی حضرت سیدنا معین الدین چشتی کی نظر اللہ کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی، نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا، خوش ہو کر سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی، دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ پنچکی سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں سیدنا مولانا شرف الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا۔ علم کی پیاس بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا۔ شورائے آفاق عالم دین مولانا حسام دین بخاری کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور علم حاصل کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ علیہ یعنی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل حاصل کر لی۔ اسی طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل ہو چکی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر کو خیرباد کہا تھا، اس کی تسکین تو ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق ماہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا اور حجاز کا سفر باندھا۔ راستے میں نیشا پور صوبہ خراسان کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد کلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کامل خواجہ ہارون کی خدمت میں معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارون جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ کا سامان اپنے کاندھوں پر اٹھائے ساتھ لے جاتے۔ نیز آپ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں، جب میرے مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے میرے خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، شاگرد کی آرزو ہوتی ہے استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش ہوتی ہے میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کی دھنی کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔
حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ زاری کرتے رہتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے ہی پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی صفات مومنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑی تو بعد اب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے، پیر بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی، الغرض سب لوگ چلے گئے۔ ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا، حضور، ہماری تربیت کے دوران آپ بار بار قیام فرما رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، اس طرف پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی کا مزار ہے، جب بھی اس جانب رخ ہوتا تو میں تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان عالی سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غریب نواز مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی، یا الہی میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا، بخش دیا۔ عرض کی، مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں ہرگز قدم نہیں رکھوں گا۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کے 81 برس راہ خدا میں علم حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیے، بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام ہیں: غوث پاک کے حالات، تذکرہ اولیاء بر صغیر۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ رات کو باطہارت سوتا ہے فرشتے گواہ رہتے ہیں۔ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کرتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے، اپنے گھر کو ویران کرتا ہے، اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ بدبختی کی علامت یہ ہے، انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ اللہ، خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں: سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرہ کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر باجماعت نماز فجر ادا کیا کرتے۔ حضرت سید خواجہ غریب نواز کے آستانہ مبارک پر روز اس قدر لنگر ہوتا کہ شہر بھر سے غربا و مساکین آتے، سیر ہو کر کھانا کھاتے۔
خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو آپ مصلے کا کنارہ اٹھا دیتے جس کے نیچے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا، چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب 16 مارچ 1236 بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڑ آیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی حسن اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت درج تھی، حبیب اللہ، یعنی محبوب اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ اسی عرس میں ملک بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوض و برکات حاصل کیا کرتے ہیں۔ مولانا برکات پیر و مرشد میرے والد کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا تھا کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکریوں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن، اے خواجہ غریب نواز، جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا۔ پہلا مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس وقت اصفہان میں موجود تھے، اس وقت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرشد کامل کی تلاش میں اصفہان آئے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کچھ عرصہ سے حضرت شیخ محمود اصفہانی کی کشف و کرامات کا مطالعہ کر کے مرید ہونے کا سوچ رہے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کی نظر جو ہی آپ پر پڑی، آپ بےتاب ہو گئے اور بالآخر آپ کے دست حق پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جن دنوں مرشد پاک سے رخصت ہونے کے بعد ہندوستان کی جانب عازم سفر ہوئے تو راستہ میں اصفہان میں قیام کیا۔ اصفہان سے ہمدان تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ یوسف ہمدانی سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان سے فیض حاصل کیا اور پھر تبریز تشریف لے گئے اور حضرت شیخ ابو سعید تبریزی کی صحبت میں رہ کر کچھ عرصہ اپنے ذوق و شوق کو خوب پروان چڑھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین تبریز سے ایک مرتبہ پھر بغداد پہنچے اور بغداد میں اس وقت جلیل القدر اولیاء اللہ موجود تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم وصال فرما چکے تھے۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور معتکف ہو کر روحانی فیوض و برکات حاصل کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بغداد میں حضرت شیخ واحد الدین کرمانی سے بھی ملاقات کی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور راز و نیاز کی بے شمار باتیں ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین بغداد سے بلخ، بدخشاں، ہرات اور سبزوار تشریف لے گئے۔ بلخ میں آپ نے حضرت احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ دوران سفر تیر کمان، نمکدان اور طباق ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ کو بھوک لگتی کسی پرندہ کا شکار کر کے پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔
اسی دن آپ بھوکے تھے۔ جب بھوک کی شدت بڑھی تو شکار کی تلاش میں نکلے اور پھر ایک کلنگ ملے جسے آپ نے شکار کیا اور ذبح کر کے خادم کے حوالے کیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس جگہ مقیم تھے نماز میں مشغول تھے۔ خادم کلنگ کا گوشت بھون رہا تھا تو قریب ہی ایک مشہور حکیم کی رہائش گاہ تھی جہاں اس کا قیام کردہ مدرسہ بھی تھا۔ اس مدرسہ میں دور دراز سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ نماز میں مشغول تھے اور خادم کلنگ بھون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرا اور آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ خادم سے پوچھا، تم کس کے لیے کباب تیار کر رہے ہو؟ یہ کون ہے بزرگ جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین کی بات سنی تو کہا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ضیاء الدین چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ کی بزرگی اور کرامات کے قائل نہیں تھے اور اولیاء کا موسیقی خیز انداز میں ذکر فرمایا کرتے تھے جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا، حضرت خواجہ معین الدین نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین پر نظر ڈالی۔ وہ بےتاب ہو کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور اس پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی، آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ آپ نے یہ حالت دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنا دست شفقت پھیرا، وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اسی دوران خادم نے کلنگ بھون کر خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ کا گوشت اٹھا کر خود کھایا اور باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اترنا تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے نظر آیا۔ عقل فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے سب کے سب نکل گئے اور گزشتہ خیالات فاسدہ پر نادم ہوئے اور تائب ہو کر معافی مانگی اور اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ جوق در جوق خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل چکی تھی اور وہ اپنا سارا وقت عبادت ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ نے انہیں اسرار و رموز اور ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقہ درویشی عنایت فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر مامور فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین بلخ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد سمرقند تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابو المغیث سمرقندی کے مکان کے قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک شخص قبلہ کی سمت پر بحث کر رہا تھا اور کسی بھی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ قبلہ کی سمت درست ہے۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے فرمایا، سامنے دیکھ کیا نظر آتا ہے؟ اس شخص نے سامنے دیکھا اور کہا، میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔